الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان تبدیل میں آپ کے سامنے کل کچھ چیزیں بیان کی گئیں کہ بیان تبدیل میں آنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا نسخ کا اختیار بندے کو نہیں رہتا ہے، بندہ اس کو اختیار نہیں کر سکتا، اس کا اختیار صاحب شریعت کو ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب لہذا کسی نے اگر کوئی اقرار کر لیا، اقرار کے بعد وہ رجوع کرتا ہے، اسی طرح غلام آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد اس سے رجوع کرتا ہے، اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد اس سے رجوع کرتا ہے، تو یہ گویا کہ نسخ لازم آیا، کیونکہ شریعت نے اس کی پچھلی بات کو صحیح مانا تھا۔ جب وہ اس کی بات صحیح ہو چکی تھی تو صحیح کرنے کے بعد اب دوبارہ سے اس کو غلط کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ انسان اپنے اقرار کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے۔ لہذا اقرار کر لیا اس نے، بیویوں کو طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو گئی۔ اسی طرح غلام کو آزاد کر دیا، پھر کہہ رہا نہیں آزاد نہیں، تو وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کہہ دیا کہ میری بیویوں کو طلاق ہے یا میرا غلام آزاد ہے، یا کسی پیسے کا اقرار کر لیا، اب اس سے وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ثابت ہے، کیونکہ نبی کا جو فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ابتدائے اسلام میں جو بعض چیزیں جائز تھیں ان کو حرام کر دیا۔ تو ہمارے نزدیک بھی اگر ہم دیکھیں تو بیان تبدیل ہمارے نزدیک جو نسخ کا دوسرا نام ہے، اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، حکم سابق کو ختم کر دینے کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ حکم سابق کی آخری اور اس کی انتہا کو بیان کر دینے کا نام ہوتا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو یہ معلوم ہوتا ہے پہلے سے، بندوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، بندے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی اس کی آخری حد، اور یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی تھی، لیکن اس کو منع کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ اس کی شراب کی جو حلت تھی وہ اس وقت تک تھی، اب یہ حرام ہے۔ صاحب شرع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ علامہ فخر الاسلام کا جو تھا، اور اصولیین کے نزدیک تھا، اصولیین کے نزدیک یہ تھا کہ بیان تبدیل جو ہے نسخ یہ بیان میں داخل نہیں ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور فخر الاسلام اور مصنف کے نزدیک جو ہے یہ اصول کیا تھا کہ بیان تبدیل جو ہے بیان میں داخل ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے اب یہاں پر قسمیں نکلیں گی جو آپ کو پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ بیان تغییر میں، کہ بیان تبدیل میں کچھ اختلافی مسائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ چیزیں آپ کو لگتی ہیں کہ بیان تغییر سے بھی ہیں، لفلان علیہ الف قرض وہی ضیوف، اور اسی طرح کی مثال وہاں پر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہم نے جہت جو اختیار کی ہے وہ بیان تغییر کی اختیار کی ہے، اور یہاں جو جہت اختیار کی ہے طریقہ بیان تبدیل کا اختیار کیا ہے۔ تو دونوں کے طریقہ کار بدل گئے، اور جب کسی کا طریقہ کار جہت بدل جاتی ہے تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ تو اس کا وہاں بیان تغییر والا مسائل تھے، یہاں بیان نسخ والے مسائل ہیں۔ تو اب یہاں سے جو کہتے ہیں کہ کل کا کل سے استثناء کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، لہٰذا کل کا کل سے استثناء کوئی کہے کہ میری ساری بیویوں کو طلاق سوائے میری بیویوں کو، تو نہیں ہو سکتا، جو ہو گئی طلاق وہ واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے الفاظ مستثنیٰ کے مستثنیٰ منہ سے الگ ہیں تو ایسی صورت میں اگرچہ اس کے علاوہ نہ ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر فرمایا انہوں نے کہ لِأَنَّهُ نَسْخُ الْحُکْمِ، کیونکہ یہ حکم کو نسخ کر دینا ہے، وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنِ الْإِقْرَارِ وَالطَّلَاقِ وَالْإِطَاقِ، اور اسی طرح تو جائز نہیں ہے رجوع کرنا، اقرار سے رجوع کرنا، طلاق سے رجوع کرنا، اطاق سے رجوع کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم کو کیا کرنا ہوگا، منسوخ کرنا ہوگا۔ مزید آپ یہاں پر ایک چیز سنتے چلیں کہ یہاں پر پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ مصنف کے نزدیک جو ہیں، اب یہاں پر اختلافی مسائل کچھ بیان کر رہے ہیں جو امام یوسف کا اور امام اعظم کا اختلاف ہے۔ اس میں بیان تغییر میں پیچھے یہ بیان کیے تھے کہ کچھ مسائل میں اختلاف ہے، وہ بیان تبدیل میں آئیں گے، صحیح ہے؟ تو اس میں سے یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ
لأنہ نسخ، اس لیے کہ نسخ ہے، ولیس للعبد ذالک، اور بندے کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے۔ اب یہاں ولو قال لفلان علیہ، یہاں سے دو مثالیں بیان کر رہے ہیں جن میں اختلاف ہوا ہے۔ ولو قال لفلان علیہ قرض، اگر کسی نے کہا کہ فلاں کے میرے اوپر 1000 روپے ہیں بطور قرض کے۔ اب یہاں پر اس نے یہ کہا تو انسان جب کسی کے یا ثمن المبی، یا مبی کا ثمن ہے، اور مبی کا جب ثمن ہوگا تو انسان پر وہ کون سے ہوں گے؟ اچھے ہی درہم ہوں گے۔ اور مقروض کو جب انسان ہم کسی کو دیں گے تو کون سے درہم دیں گے؟ اچھے ہی درہم دیں گے۔ انسان پر جب کوئی چیز لازم ہوتی ہے تو عام طور پر کیا ہوتے ہیں؟ اچھے ہی درہم لازم ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اس نے مبی کے مقابلے میں یہ ثمن کو متعین کیا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے اوپر اچھے دینے کا پورا اقرار کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد کہتا ہے وقال وہی ضیوف، اب یہ کہتا ہے کہ یہ کہاں، یہ نہیں، لیکن وہ میرے اوپر 1000 روپے بطور قرض ہیں یا مبی کے ہیں لیکن وہ کھوٹے ہیں۔ یہ اپنے اوپر اقرار کرنے کے بعد اس سے اب کیا کر رہا ہے؟ یہ رجوع کر رہا ہے۔ تو یہ کہا کہ اپنے اوپر اقرار کرنے کے بعد رجوع کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ نسخ لازم آئے گا۔ شریعت نے اس کی بات کو درست مان لیا تھا، اب اس کے بعد یہ رجوع کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ کھوٹے درہم لازم نہیں ہوں گے، یہ نسخ کرنا ہوگا، 1000 روپے جو لازم ہوں گے بطور، صحیح ہے، تو یہ لازم نہیں ہوں گے اس کے اوپر۔ کون سے؟ کھوٹے درہم نہیں لازم ہوں گے، بلکہ کون سے ہوں گے؟ وہی 1000 درہم اچھے والے۔ پھر بیان تبدیل نہیں کہیں گے، اسے بیان تغییر ہوگا۔ ہاں، اب یہ امام یوسف اسی میں یہی فرماتے ہیں کہ وہی ضیوف، یہ بولا اس نے۔ ظاہر کلام تو اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ انسان جو کرتا ہے بے تو وہ اچھے ہی سے کرتا ہے۔ عام طور پر اس پہ یہ ظاہر حال کر رہا تھا کہ وہ اچھے ہی دراہیم اس پر کیا ہوں گے۔ لیکن اب اس نے جو اس کے مراد تھی وہ اس میں احتمال تھا، اپنے اس مراد کو اس نے وہی ضیوف ان سے ظاہر کر دیا، لہٰذا اس پر جو ہوں گے وہ بیان تغییر کے تحت جو ہوں گے 1000 کھوٹے درہم لازم ہوں گے۔ تو یہ بیان تغییر ہو جائے گا ان کے نزدیک۔ کیا ہو جائے گا؟ بیان تغییر ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر یہی چیز جو ہوتی اس میں ہوتی، کس میں؟ اگر وہ بطور غصب کے ہوتے یا بطور ودیت کے ہوتے، یہ کہتا کہ میرے اوپر 1000 روپے ہیں بطور ودیت یا میرے اوپر 1000 روپے ہیں بطور غصب کے، اب اس کے بعد وہی ضیوفن بولتا تو اس پر 1000، تو اب اگر وہ غصب کے تھے یا وہ کچھ نے کہا میرے پاس بطور ودیت تھے، تو چونکہ ودیت میں جو ہوتے ہیں ویسے ہی دینا پڑتے ہیں، اسی طرح غصب میں بھی جو ہیں وہ اس میں یہ ہے کہ وہ اس نے ویسے غصب کیے تھے، تو وہاں پر وہی ضیوفن یہ بیان تغییر کے لیے ہو جائے گا۔ لیکن ایسی صورت میں بطور قرض ہے یا بطور بے کے ہیں، سمن مبی کے سمن کے، تو یہاں پر کس لیے رہے گا؟ وہ بیان تبدیل ہی رہے گا، بیان تبدیل میں نسخ نہیں۔ اصل فرق کیا ہے؟ یہ امام اعظم کے نزدیک بیان تبدیل مانیں گے تو وہ اس کو پچھلے سے رجوع کرنے کا حق نہیں رہے گا، اور امام یوسف کے نزدیک کیا رہے گا؟ بیان تغییر ہے، تو بیان تغییر میں کیا ہوتا ہے؟ جو کیا ہوتا ہے وہ نیا جو بول رہا ہے وہ اس میں جو احتمال تھا اس کی اس نے وضاحت کر دی، تو جو وضاحت کی ہے وہی ظاہر ہوں گے۔ تو یہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ نَسْخٌ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ ذَلِكَ، بندے کو اس کا حق نہیں ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ قَرْضٌ، اور اگر کہا فلاں کے مجھ پر 1000 روپے بطور قرض ہیں، او ثمن المبی، یا مبی کا ثمن کے ہے، تو کہہ رہے ہیں بیان للالف، یہ کیا ہے؟ الف کا بیان ہے امام یوسف کے نزدیک۔ وقال وہی ضیوفن، اور پھر بعد میں اس نے کیا کہا؟ یہ بطور 1000 روپے ہیں کھوٹے، کیا ہیں؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کانا ذالک بیان التغییر، تو اب یہ ایسی صورت میں کانا ذالک بیان التغییر عندہما، تو یہ یا ضیوفن کا جو لفظ ہے یہ بیان تغییر ہوگا عندہما، صاحبین کے نزدیک، فیصح موصولا، تو یہ متصلا تو صحیح ہوگا لیکن منفصلا صحیح نہیں ہوگا۔ امام اعظم فرماتے ہیں چاہے وہ متصلا بولے چاہے وہ منفصلا بولے، دونوں صورتوں میں ہم اس کو بیان تبدیل ہی کہیں گے، اور دونوں صورتوں میں درست نہیں ہوگا۔ اس پر جو ہوں گے وہ 1000 روپے کون سے ہوں گے؟ اچھے ہی لازم ہوں گے۔ تو وہی ضیوفن کانا ذالک بیان تغییر، تو یہ بیان تغییر ہے صاحبین کے نزدیک، اور فیصح موصولا، تو یہ متصلا اگر جملہ بولا ہے تو یہ صحیح ہوگا،
اور لیکن منفصلاً صحیح نہیں ہوگا. وہ بیان التبدیل عند ابی حنیفہ تھا، اور یہ بیان تبدیل ہے امام اعظم کے نزدیک. فلا یصیح وإن وصل، تو یہ بالکل درست نہیں ہوگا اگرچہ متصلاً کرے. کیا کرے؟ اگرچہ متصلاً کرے. اب اس کے بعد دوسری مثال ہے، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ جَارِيَةٍ باعنیہا، ہاں باعنیہا، میں نے اس کو اس سے خریدا ہے، صحیح ہے نہیں؟ ہاں. وَلَمْ أَقْبِضْهَا، اور میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا. اب کہہ رہے ہیں کہ فلاں کے میرے اوپر 1000 روپے ہیں، کس کے؟ باندی کی قیمت کے. باعنیہا، کہ میں نے اس کو کیا ہے، اس سے خریدا ہے، اس نے مجھ کو بیچا ہے. باعنیہا، اس نے بیچا ہے مجھ کو اس باندی کو. اب کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 روپے ہیں باندی کی قیمت کے، کہ اس نے مجھ سے اس کو بیچا ہے. اب اتنا اس نے بولا، اور اس کے بعد جو ہے یہ لارا ولم اقبضہ، لیکن میں نے اس پر کیا ہے، باندی پر قبضہ نہیں کیا. والجاریۃ لا اثرھا، اور باندی کا کوئی اثر وہاں موجود نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ باندی کا کوئی اثر وہاں موجود نہیں ہے. تو اب کہتے ہیں کانا ذالک بیان تبدیل عند ابی حنیفہ، تو امام اعظم کے نزدیک یہ بیان تبدیل ہوگا. امام اعظم کے نزدیک بیان تبدیل ہوگا، اور صاحبین کے نزدیک یہ بیان تغییر کہلائے گا. دیکھیں، جب کہا کہ میں نے فلاں سے کوئی باندی خریدی، اور کہا فلاں کی باندی کے مجھ پر 1000 ہیں، جس کو میں نے اس سے خریدا ہے. اب یہاں پر باندی کا کوئی اثر یہاں پر نظر بھی نہیں آ رہا ہے، یہاں ہے ہی نہیں باندی. اب مان لیجئے کہ وہاں پر گویا کہ وہ اپنے اوپر یہ اقرار کر رہا ہے سمن کا، 1000 روپے سمن کا اقرار کر رہا ہے. اور سمن کا لزوم کب لازم آتا ہے؟ گویا کہ مبی پر جب قبضہ ہو گیا ہو. صحیح ہے نہیں؟ 1000 روپے کا اقرار اس وقت لازم آئے گا کہ مبی پر قبضہ بھی ہو گیا ہو. تو قبضہ کرنے کے بعد گویا کہ یہ ہلاک ہوئی ہے. مبی گویا کہ قبضہ کرنے کے بعد ہلاک ہوئی ہے، کیونکہ قبضہ کرنے سے پہلے مبی ہلاک ہو تو 1000 روپے لازم ہی نہیں ہوں گے نا. تو 1000 روپے کا یہ اقرار کر رہا ہے، اور یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں لزوم سمن کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے مبی حاصل ہو چکی ہے. کیونکہ مبی حاصل ہونے کے بعد یہ 1000 روپے کا اقرار صحیح ہوتا ہے. اگر 1000 مبی پہلے ہی ہلاک ہو گئی، قبضہ بھی نہیں کیا تھا، تو 1000 روپے بھی لازم نہیں ہوتے. تو گویا کہ اس نے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں نے اس پر قبضہ بھی کر لیا تھا، میرے اوپر 1000 روپے لازم تھے. اب اس قبضے کے بعد اس سے وہ انکار کر رہا ہے، ولم اقبض لہا لا کر کے، گویا کہ منع کرنا چاہتا ہے. تو اپنے اوپر جو پہلے یہ چیز کو اقرار کر چکا ہے، اس کا ولم اقبض تھا، یہ کیا کر رہا ہے، عدول کر رہا ہے. اور تو یہ بیان نسخ ہوا، اور بیان نسخ پھر یہ کیا ہوگا، درست نہیں ہوگا. لیکن صاحبین فرماتے ہیں ولم اقبضھا یہ کہہ رہا ہے، اور ولم اقبضھا جو اس کے کلام میں مراد ہو سکتی تھی کہ میں نے فلاں سے باندی خریدی ہے، اس کے 1000 روپے مجھ پر لازم ہیں. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں جو ہے اس نے دے دی ہوں گے. احتمال ہے کہ اس نے یہ ہے کہ اس پر مہر بطور کیا ہے، لازم ہے، اس پر اس نے قبضہ کر لیا ہو بیع سلم کے طور پر، کہ پیسے جو ہے بعد میں دینا ہو، اس طور پر احتمال ہو. لیکن اب اس نے اپنے مراد جو ہے متعین کر دی ولم اقبضھا، لیکن میں نے مبی پر بھی قبضہ نہیں کیا ہے، تو اب اس پر 1000 روپے لازم نہیں ہوں گے. تو ہو گیا، ختم ہو گیا نا. قبضہ ہی نہیں کیا تو بے فاسد ہو گئی، ختم ہو گئی نا. بھائی جب اس نے قبضہ ہی نہیں کیا اس پر باندی پر، تو 1000 روپے لازم بھی نہیں ہوں گے نا اس پر. ان کے حساب سے دیکھیں تو ولم اقبضھا، میں نے باندی پر قبضہ ہی نہیں کیا، میرے اوپر 1000 روپے لازم ہیں باندی کے، جس کو میں نے خریدا. اب 1000 روپے لازم ہونے کا احتمال تھا کہ اس نے باندی کو خرید لیا تو 1000 روپے لازم ہے. لیکن اس نے اس کے بعد اپنی عبارت لا دی میں نے اس پر قبضہ ہی نہیں کیا ہے. جب قبضہ ہی نہیں کیا تو 1000 روپے لازم نہیں ہوں گے، تو ختم ہو گئی بھائی. تو امام اعظم کے نزدیک تو بیان تبدیل ہے، بیان تبدیل ہے. امام اعظم کے نزدیک یہ کہ گویا کہ یہ اقرار کر رہا ہے کس چیز کا، کہ 1000 روپے لازم ہونے کا. اور 1000 روپے لازم کب ہوتے ہیں، جب گویا کہ مبی حاصل ہو چکی ہو. کیونکہ مبی کے حاصل ہونے سے پہلے 1000 روپے لازم ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے. تو گویا کہ مبی ہلاک ہو گئی، تو ہلاک کب ہوئی ہے، گویا کہ اس کے قبضے کا آنے کے بعد. اور قبضے سے پہلے ہلاک ہوتی تو 1000 روپے لازم ہی نہیں ہوتے. کہہ رہے ہیں وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ،
کہا کہ فلاں کے مجھ پر جو ہے 1000 روپے ہیں باندی کی قیمت کے، باعنیہا جس کو کیا ہے اس نے مجھ سے بیچا ہے، ولم اقبضھا لیکن میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا ہے۔ کہہ رہا والجاریۃ لا اثر لہا، باندی کا وہاں کوئی نام و نشان نہیں ہے، باندی ہلاک ہو چکی ہے، کیا کچھ ہے۔ کان ذالک بیان تبدیل، تو امام اعظم کے نزدیک کیا ہوگا، یہ بیان تبدیل ہوگا عند ابی حنیفہ، لان الاقرار بلزوم الثمن، اس لیے کہ لزوم ثمن کا جو ہے اقرار کرنا، اقرار بالقبض، کیا یہ قبضے کا اقرار کرنا ہے، تبھی تو حضرت کا کیا کر رہا ہے، وہ اقرار کر رہا ہے۔ میں موبائل خریدوں گا تبھی تو میں کیا کروں گا، میرے اوپر 1000 روپے لازم ہے، موبائل خریدا نہیں تمہارے پاس ہے تو کیسے کہوں گا میں 1000 روپے لازم ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ثمن کے لزوم کا اقرار کرنا، یہ قبضے کا اقرار کرنا ہے، گویا کہ اس نے قبضہ کر لیا تھا، اب باندی موجود نہیں یہاں پر، تو گویا کہ ہلاک کہاں ہوئی ہے، مشتری کے پاس ہلاک ہوئی ہے، اور مشتری کے پاس ہلاک ہوئی ہے تو 1000 روپے لازم ہوں گے۔ اس لیے کہ لزوم ثمن کا اقرار کرنا، یہ قبضے کا اقرار کرنا عند ہلاک المبی، مبی کے ہلاک ہونے کے وقت، اذ لو ہلک قبل القبض ينفسخ البیع، اس لیے کہ اگر قبضے سے پہلے ہی مبی ہلاک ہو جائے تو بیع فاسق ہو جاتی ہے، صحیح ہے، نہیں تو پھر 1000 روپے بھی لازم نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ اذ لو ہلک قبل القبض ينفسخ البیع، اس لیے کہ اگر قبضے سے پہلے ہی مبی ہلاک ہو جائے، ينفسخ البیع، تو کیا ہو جاتی ہے، بیع فسخ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ لازم ہونا یہ دلالت کر رہا ہے کب پر، کہ اس نے مقصود پر قبضہ کر لیا تھا۔ فلم یبقى الثمن لازما، تو لہذا ثمن لازم نہیں ہوگا۔ کب ثمن لازم نہیں ہوگا، قبضے سے پہلے ہلاک ہوئی، تو لہذا یہ لازم ہونے کا مطلب کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے قبضہ بھی کر لیا تھا، اور مبی جو ہلاک ہوئی ہے وہ میرے قبضے میں ہلاک ہوئی ہے، اور میرے قبضے میں ہلاک ہو تو 1000 روپے لازم ہوگا۔ اور امام یوسف کے نزدیک کیا ہے، پہلے سے وہ رجوع کر رہا ہے اور اس نے قبضہ کیا ہی نہیں ہے، تو اس نے اپنے مراد ظاہر کر دی، لہذا کیا ہوگا، بیع ختم ہو جائے گی، تو اس پر 1000 روپے لازم نہیں ہوں گے۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ نسخ جو کیوں کی جاتا ہے، نسخ کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے کے جو مقام میں آسان حکم ثابت کرنا ہوتا ہے، پہلے کوئی مشکل ایسا مقام تھا جو آسان حکم لانا ہوتا ہے، یا جو ہے یا پھر جس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے تو اس اعتبار سے دوسرے کو لانا مقصود ہوتا ہے، یا زمانے کے اعتبار سے، بندوں کے حالات کے اعتبار سے بھی کیا ہوتا ہے، نسخ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ کب تک ہو سکتا تھا، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں باحیات تھے تب تک نسخ تھا، لیکن اب اس کے بعد کیا ہے، اب کوئی بھی نسخ نہیں ہو سکتا، اب کیا سب محکم بن گئے، صحیح نہیں، محتشا، صحیح ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ 5 جگہ نسخ نہیں ہو سکتا، 5 جگہ کیا ہے، واجب لذاتی میں، ایمان باللہ، اس میں نسخ نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے پر ایمان لیا ہو، نہیں، جو ہے یہ برقرار رہے گا ہمیشہ ہمیشہ تک، ایمان باللہ، کیا یہ ممتنع لذاتی میں نسخ نہیں ہو سکتا، ممتنع لذاتی جیسے کفر کا کبھی ہونا، یہ کبھی بھی حسن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی، یاد رکھ لیں، بس ذہن میں رکھ لیں، کیا ہے، کیا کس میں نہیں، واجب لذاتی میں نہیں ہو سکتا، اور ممتنع لذاتی میں نہیں ہو سکتا، ممتنع لذاتی میں نہیں ہو سکتا، جیسے کہ کفر کا کبھی ہونا، ان احکام میں نہیں ہو سکتا نسخ جو بطریق تعبید ثابت ہیں، بطریق تعبید ثابت ہیں، جیسے خالدین فیہا ابدا، کافروں کے بارے میں آیا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان میں نسخ نہیں ہو سکتا کہ ہاں ان کو تھوڑا دیر چھوڑ کر کے جو ہے وہ امور جو تعبیدی ہوں، صحیح ہے نہیں، ابدی ہوں، تو وہ احکام جو ابدی ہوں ان میں نہیں ہو سکتا، جیسے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اسی طرح خبر میں نہیں ہو سکتا، کیا نہیں ہو سکتا، خبر میں، خواہ ماضی کے متعلق ہو یا مستقبل کے متعلق ہو، صحیح ہے نہیں، وہ امور، وہ احکام جو ابدی ہوں ان میں نسخ نہیں ہو سکتا، اسی طرح ان میں نسخ نہیں ہو سکتا وہ احکام، وہ خبریں، خبر میں خواہ ماضی کے متعلق ہو یا مستقبل کے متعلق، ماضی میں کوئی خبر دی تھی اس میں نہیں ہو سکتا، ورنہ کیا لازم آئے گا، کذب لازم آئے گا، جھوٹ ہونا بعض میں، اور مستقبل کے بارے میں جو دی ہیں کہ قیامت قائم آئے گی، اس میں بھی نسخ
نہیں ہو سکتا. اور چوتھی پانچویں چیز یہ ہے ان چیزوں کے متعلق نہیں ہو سکتا جو متصرف نہ ہو. پانچویں کیا؟ ہاں جیسے ذات باری تعالیٰ گویا فروع یا احکام میں نسخ ہو سکتا ہے نہ کہ اصول دین میں ہو سکتا ہے اور عقائد میں نہیں ہو سکتا. چوتھی خبر میں نہیں ہو سکتا چاہے ماضی ہو یا مستقبل کے تعلق سے. جو اللہ کی طرف سے خبر دی گئی صحیح ہے نہیں پہلے چیزوں کے متعلق نہیں ہو سکتا آخری. اور ان چیزوں کے متعلق نہیں ہو سکتا جو متصرف نہ ہوں یعنی بدلتی نہ ہو جیسے ذات باری تعالیٰ. تو گویا حاصل کلام یہ لکھ رہی ہے کہ فروع یا احکام میں ہو سکتا ہے نہ کہ عقائد اور اصول دین میں نسخ نہیں ہو سکتا. تو حاصل امام یوسف کے نزدیک کیا ہو جائے گا وہاں پر دونوں صورتوں میں اختلاف ہے وہ بیان تبدیل کے نہیں ہوں گے بیان تغییر کی مثالیں ہوں گی اور امام اعظم کے نزدیک کیا ہوں گی بیان تبدیل کی ہوں گی. یہ بیان ہمارا ہو گیا آج کا اور آج جو کتاب اللہ کا مکمل یہ بیان ہو گیا. انشاءاللہ کل سے جو ہے بحث ثانی جو ہے سنت رسول شروع کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.